पाकिस्तान से पूछना चाहती हूं, हम कहां जाएंगे जब खवातीन पे इल्जामात लगते हैं, जब बुजुर्गों को घरों से पकड़ के मारा पीटा जाता है, जब उनको नंगा करके तशद्दुद किया जाता है। आपके पास आके लोग एहतजाज करते हैं, फरियाद डालते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते। तो हम किसके पास जाएं? हम किससे फरियाद करें? कौन सा दरवाजा खटकाएं और ये आइन और कानून के आर्टिकल्स किसको जाके सुनाएं? जो कुरान पाक कह रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उसके मुताबिक उसकी मुनासबत से बना है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। कौम की बेटियों को हर दूसरे दिन इस शख्स के स्टेज से, माइक से ललकारा जाता है, उनके खिलाफ गलाजत उगली जाती है। मुझे तो ना पैमरा पे मैं सवाल पूछती हूं, क्यों पैमरा ने इस किस्म की घटिया गलाजत को नशर होने दिया? क्यों कौम की माओ बहनों बेटियों के ऊपर इस किस्म की जो इल्जामात हैं, जिना जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कौम के बच्चों के सब्र का इम्तिहान लिया गया? और मैं हैरान होती हूं इस शख्स के पास सामने बैठे हुए लोगों पे, उस मजमे पे जो इसकी सारी फजूल वाहियात बकवास सुनते हैं, जो इस गलाजत को बर्दाश्त करते हैं। मैं हैरान होती हूं इस शख्स की पार्टी पे कि आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया। और मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख हो रहा है इसके घर की औरतों पे। मैं उनसे इज़हारे हमदर्दी करती हूं और अफसोस करती हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, कि इस किस्म का शख्स आप लोगों के खानदान का सरबराह और आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। कोई शख्स मुझे मौलाना फजल रहमान की वालदा का नाम बताना पसंद करेगा? कैसी खातून होंगी, दुनिया से चली गई हैं, क्या उनके दिल पे गुजरती होगी या उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा ये कारनामे करता है कि कौम की तमाम माओं के ऊपर इल्जाम लगाता है। इसके घर की भाभियां हमारे साथ बैठती थी, अफसोस होता है मुझे उन पे, जो इतने अल्फाज का इस्तेमाल असेंबली में करती हैं। आप थोड़ी सी इखलाकी हिम्मत करें और इस शख्स को एक्सपोज करें। और इसके बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी मां का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की मां का क्या नाम है, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, जो बताए कि मेरी मां को एक तकलीफ हुई थी, मैंने कौम की माओं के लिए शौकत खानम जैसा इदारा खड़ा कर दिया है। ना सिर्फ लाहौर में खड़ा किया है, पेशावर में भी खड़ा किया है और अब कराची में भी तैयार है। ऐसे बेटे पैदा करने की मेरी जैसी माओं को हमेशा हसरत रही। लोग तरसते हैं कि काश एक ऐसा बेटा अल्लाह मियां दे दे जो जिसकी मां का नाम पूरी दुनिया को मालूम हो, उनको गूगल पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि कौन सी मां थी इस शख्स की। मुझे फख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूं, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा जबरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है, जिसने कौम की माओं का, बहनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, जिसने कौम की माओं बहनों को, उनकी जिंदगियों को बामकसद कर दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया है। फख्र होता है उन बेटियों को जो देखती हैं इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपनी स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज्जत देता है, उनका एहतराम करता है, उनकी सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। इमरान खान ने अपनी किसी बहन, बेटी और भाभी को जो है असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनाया, उसने हमें इज्जत दी है, हमारी वो कदर करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। और ये गलीज शख्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स, पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट को मैं इल्तिजा करती हूं, खुदारा इस पागल शख्स का इलाज कर दें। अपनी जेब से ये शख्स इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि इसको आदत है हर काम सरकारी खजाने से करने की। ये सरकारी हलवे खा खा के इसका ये हाल हो गया, फ्रस्ट्रेशन का ये शिकार हो गया। आपसे प्लीज गुजारिश है, मुफ्त में इस शख्स का इलाज कर दें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, तो पाकिस्तान की बाकी सारी जो बहनें, बेटियां और माएं हैं वो इसके जुबानी घटिया गलीज हमलों से बची रहेंगी। और मैं बाकी तमाम खवातीन सियासतदानों को कहती हूं कि ये अटैक पाकिस्तान की खवातीन सिर्फ पीटीआई पे नहीं हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन की बड़ी चैंपियंस बनी हुई हैं। किधर है वो मरियम सफदर जो छुट्टियां गुजारने गई हुई है पूरे पाकिस्तान को तबाही करवा के, सैलाब ज़दगान को पीछे छोड़ के, और इटली की गलियों में घूमती फिर रही है। कहां है? बयान क्यों नहीं आया? कहां है वो सरकारी
हमारी तर्जुमान मरियम औरंगजेब, जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके हर 1 मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है और इस वक्त भी पहुंची हुई है। एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ पीटीआई ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ यह बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर मां बहन बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई, ना किसी ने नोटिस लिया। यह डबल स्टैंडर्ड मुनाफिकाना रवैया क्यों है? और अब मैं सवाल स्टेट से कर रही हूं, रियासत से कर रही हूं। रियासत किस लिए खड़ी होती है? अपने शहरियों को इज्जत देने के लिए, अपने शहरियों को हकूक देने के लिए। 53%, 53% आपकी आबादी पाकिस्तान की खवातीन है, और एक शख्स हर दूसरे दिन खड़ा होकर खवातीन पे इल्जाम तराशी करता है, गाली गलौच करता है, गलाजत उगलता है। क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया गया? क्या पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तौहीन नहीं है? क्या आर्टिकल 14 जो शेक नंबर 14 है वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल होगी? और मैं यहां पे एक और भी आपको वाकया आज जरूर बोलूंगी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है, क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ। और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बदकिरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं, और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि यह हमारी नस्लों की लड़ाई है। और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की, और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया, और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ। इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी, 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके, क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया, जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएं बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है? ये हम कहां रह रहे हैं? कहां जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को खत्म कर दीजिए,
اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے. لیکن قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں. ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے. میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف. اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی. اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں. ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا. تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجئے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجئے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے. اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس پاگل شخص کو، اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہیں، ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے. اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے، جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے. پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا، اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں، بگوڑی بیگم صاحبہ، جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے، اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں. میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تہمت بازی کرنے پہ، زبان درازی کرنے پہ. آپ کا کیا ایکشن ہوگا یہ ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان، اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے. اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. آپ کی یہ سلیکٹو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے. پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں.
وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے. آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے، پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف. جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں، اب آئیں دیکھیں. یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے خلاف فون ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، ان کو آدھی رات کو میسجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے، ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے $50,000 کا. ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے، میں نے اپنی پوسٹ، جا کے دیکھ لیں جس نے دیکھنی ہے. اور ایف آئی اے کو پچھلے 1.5 مہینے سے کیس دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے، رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول ہوتا ہے. سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے، ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپئنز کے خلاف جا رہے تھے. اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا. اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں، یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں؟ یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ خواتین کے لیے نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے؟ یا پھر ہم آخری میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل کریں گے جی. ہماری ویمن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لوئسٹ آف دا لو ہے، اس کے بعد کوئی گھٹیا پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے، شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈی ایم والے گرے ہوں گے، اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے. یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن پہ. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں جی، اوورآل کلچر کی بات ہے. مریم صفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں. تہمت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں، تہمت ہوتی ہے. حضرت یوسف، آپ جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں. کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے، اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے. آپ سیاسی ڈس ایگریمنٹ کریں، سیاسی اٹیک کریں 100 دفعہ، لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں. اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے، مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت، یہ پاکستان کو، اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوتھ کی اخلاقیات، اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا یوتھ کی بڑی زبردست تربیت ہو گئی ہے؟ ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوتھ کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. سب سے بڑی کسی بھی، میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے، انسانی حرمت، انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہے ہیں، روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. سیکشل ہراسمنٹ پہ بھی ہم پریزیڈنٹ کے پاس جا سکتے ہیں. میں نے صدر عارف الوی صاحب کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور اس تہمت زنی پہ.
میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا. آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, جنرل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں فیصل نصیر, اور ان کے جو نیچے سارا پولیٹیکل ونگ کام کرتا ہے, ان کو میں نے مخاطب کیا ہے. یہ جو ویڈیوز کا ڈرامہ چل رہا تھا, یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا؟ جو ریاست کے ادارے ہیں, جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی ہوں, کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں. یہ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, آپ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں. یہ سارا عوام کے لیے, جمہور کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی ریاست ہولی کاؤ نہیں ہوتی ہے. ریاست ان عوام کے بل بوتے پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا, لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا, ان کو پروٹیکشن دینا. اگر گھر کی عورتوں کو, پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, آپ کی سینکٹٹی ختم ہو رہی ہے, رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے, آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آ جائے؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو 2 دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی. جب مجھے اعظم سواتی صاحب کی بات سنی ہے, میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جب اس بچی کو ٹارچر دیا گیا, میری بیٹی کو جو ٹارچر دیا گیا, وہ رات کے 2 بجے کانپتی ہوئی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, یا ہم سیاست میں آ گئے ہیں, یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی, یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے, ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا, ایمانداری سے کام کرنے میں. یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیچتے ہیں. تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں, تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. پہلے بے نظیر بھٹو اکیلی تھی تو اس کی ہوتی تھی, اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آ گئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں. ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے مونچھوں والا چول انسان, جس کا کلیم ٹو فیم ہی یہی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن. اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی, اس کی ماں کلثوم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی. ان کی تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے, تھوک کے چاٹتے ہیں. اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں. یہ کس منہ سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے؟ ان سے ہم حرمت مانگیں گے؟ اس کو آپ نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, سائبر کرائم کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ایف آئی اے جو اعظم سواتی کی وچ ہنٹنگ کر رہی ہے, 14 ایف آئی آریں کاٹ رہی ہے, اس کے پاس میں 1.5 مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں. کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی. میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے, وہ کسی کو ایکسٹرا فیورز نہیں دیتی. ہم نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا, لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادارہ ہے, کس کے پاس جائیں, کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں؟ 2011 میں پہلے چلی, پھر 14 میں چلی, پھر 18 میں چلی, اور اب کنول شوذب کے نام سے چلا رہے ہیں. کنول شوذب 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہے, ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے, بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے, چاچی بھی ہے, تائی بھی ہے, بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے. کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی؟ میرے بچے یہیں پڑھتے ہیں, آپ ان کو ہراس کریں گے؟ یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اعظم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے؟ یہ اتنی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی تذلیل ہو رہی ہے, کس کے پاس جائیں؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں, آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائیں. اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے, ہمیں بلیک میلنگ کی جائے, ہم کس کے پاس جائیں؟ رانا ثناء اللہ کے نیچے دی ہوئی ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائیں؟ 1.5-2 مہینے سے جو بلیک میلنگ چل رہی ہے, کس کے پاس جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں؟ نہیں رگڑیں گے, نہیں جھکیں گے, بالکل نہیں جھکیں گے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے. اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھرو ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے. اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے, عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ.
یاد کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسند پہ بٹھایا گیا ہے. پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں, گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پہ, کس لیے بیٹھتے ہیں؟ کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ, یا زرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے, یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے, عام شہری بھی ہے پاکستان کا, یا یہ آئین کے سارے آرٹیکل صرف اشرافیہ کے لیے, یا 2.5% جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے, یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں؟ پوچھیں گے سوال. پاکستان کی خواتین جائیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی, اپنا حق مانگیں گی, اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ, سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گی کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی, کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی, اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی. آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں, یا پھر یہ پاکستانی 2.5% لوگوں کے حوالے کر دے, باقیوں کو کہہ کہ بھائی آپ اپنا سامان پیک کریں اور جائیں یہاں سے. ان کے لیے یہ ملک لیا تھا, ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالیں سارے مل کے, اور ہم ذلیل ہوتے رہے یہاں پہ. یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے